الاکرام روحانی علاج سینٹر کے یوٹیوب چینل الرحمن علم القرآن کی جانب سے تمام عاشقان رسول کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فیضان معراج الرحمن علم القرآن چینل کے توسل سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ ناظرین، بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی نور بری رات اور پیکر انوار تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اون کا اثر باقی تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام پھر سے حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا، قلب اطہر کو باہر نکال لیا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت تھال لایا گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑھا، خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا، بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ بالکل سیدھی رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سرور کائنات، شہنشاہ موجودات، محبوب رب الارض و سماوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرایت من حرمی لیلا الی حرمی کما سر البدر فی تاج من الحرم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر جبرائیل امین علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی۔ اس طرح
ہجرت ہو گئی، پھر ایک اور مقام پر نماز پڑھی، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی موقع ملتا آپ نماز ادا فرماتے گئے، قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے گئے۔ شہنشاہ موجودات سیاح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور آگے بڑھتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا حلما یا محمدہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن جبرائیل امین نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور آگے بڑھتے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھے گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہے، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ جبرائیل امین نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ بعد میں جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ کوئی عام نہ تھی، وہ دنیا تھی۔ وہ بڑھیا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس شیطان لعین تھا، چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لائے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں جبرائیل امین علیہ السلام اسے مسجد کی احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کیا، اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ پھر جبرائیل امین نے دستے مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ سیدنا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ پھر بول اٹھے، یعنی بیت المقدس میں تمام انبیاء و رسول آپ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول اور مقتدی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کے اول آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز بھی کھل گئے، پردہ اٹھ گیا، مانا روز روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ اس راز کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہوں، مانی اول آخر کے دستے بستہ ہیں پیچھے حاضر
جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔